فیصل آباد کے علاقے مقصود آباد میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ فرحت کا شوہر سرفراز سے جھگڑا ہوا، ملزم اشتعال میں آ کر بیوی پر چھری سے حملہ آور ہو گیا۔ چھریوں کے پے در پہ وار سے فرحت جان کی بازی ہار گیا۔ ملزم موقع سے فرار، اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ مقتولہ کی لاش شعبہ پوسٹ مارٹم منتقل، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پسند کی شادی کرنے والی ماریہ اغوا۔ ماریہ نے 1 سال قبل احمد علی سے والدین کی مرضی کے خلاف پسند کی شادی کی۔ میاں بیوی دربار شیر باٹا پر حاضری دینے آئے۔ دربار سے اکرم، منیر سمیت 4 مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر بیوی کو اغوا کیا۔ شوہر احمد علی کی مدعیت میں 2 نامزد اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ شوہر احمد علی کی وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی اور ڈی پی او چنیوٹ سے بیوی کی بازیابی کے لیے اپیل۔ کہا بیوی 5 ماہ کی حاملہ ہے، خطرہ ہے کہ ملزمان اسے جان سے نہ مارتے۔ میں احمد علی ہوں، امیر پور کا رہائشی ہوں، اور میں نے 14 تاریخ 2021 کو نکاح کیا ماریہ فاطمہ جو کہ بوانا کے رہائشی ہیں، اور کل ہم ادھر حویلی باٹا شیر باٹا کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو 4 جو ہے نا وہ ہمارے جو مخالف پارٹی تھی، منیر اس کا جو کہ والد اور ماموں دونوں آئے ہیں، انہوں نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ میری بیوی کو بھی خطرہ ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے میری گزارش ہے کہ میری بیوی کو بازیاب کرایا جائے۔ فیصل آباد پولیس وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پالیسی نہ بنا سکی، شہری غیر محفوظ، خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2 افراد قتل، ڈکیتی اور چوری سمیت 138 سنگین وارداتیں رپورٹ، 1 شخص اغوا اور 1 لاش بھی مل گئی۔ مہنگائی ہی مہنگائی، ہر سو ایک ہی دہائی، غریب کیا متوسط طبقے کو بھی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ چنیوٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے کے خلاف شہری پھٹ پڑے۔ کہا غریب کے لیے ریلیف ہے، نہ سرکاری ریٹ پر کوئی عمل ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کی تاجر برادری بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر برہم، 1 ہفتے میں بجلی کی قیمت میں 2 بار اضافے کو مسترد کر دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے مہنگی بجلی سے فیکٹریوں کو تالے لگ جائیں گے، حکومت سولر پر سبسڈی یا قرض فراہم نہیں کر رہی، عوام کو پتھروں کے دور میں دھکیلا جا رہا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی، کار ڈیلرز نے کار ساز کمپنیوں سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ڈالر 2 روپے بڑھنے پر کمپنیاں قیمتیں بڑھا دیتی ہیں، ڈالر سستا ہونے پر خاموشی کیوں ہے؟ تحریک استحکام پاکستان کا جنگ میں ہونے والا پہلا جلسہ منسوخ، مقامی رہنما شیخ یعقوب کے مطابق جہانگیر ترین اور علیم خان کی عدم دستیابی کے باعث جلسہ منسوخ کیا گیا۔ جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان کچھ عرصے بعد کیا جائے گا۔ جلسہ منسوخ ہونے کے باوجود سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ 13 اکتوبر سیشن چوک جی ٹی ایس پر جلسے کا اہتمام کیا تھا، وہ کسی ناگزیر وجہ سے جنگ میں نہیں پہنچ سکتے، تو ان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ یہ تاریخ تبدیل کر کے بعد میں کیا جائے گا۔ پیسکو میں 5000 سے زائد صارفین کے میٹرز خراب ہونے کا انکشاف، خراب میٹر سے صارفین فکس بل دینے پر مجبور۔ پیسکو خراب میٹرز تبدیلی میں سستی کا شکار، ڈیفیکٹو میٹرز رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ نے دکانوں اور جائیدادوں کے کرایہ جات کا سرنو تعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارکیٹ ویلیو کے مطابق کرایہ جات طے کیے جائیں گے، انتظامیہ جلد نیلامی کے لیے اعلان کرے گی۔ جنگ میں تریمو ڈویژن کی جانب سے ڈانگرا مائنر نہر کو پختہ کرنے کا کام شروع، پروجیکٹ کا ابتدائی تخمینہ 3 کروڑ 61 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری، ٹیل تک کے کاشتکاروں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ ایگزیکٹو انجینئر تریمو ہیڈ ڈویژن نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ محکمہ انہار کا فیکٹریوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، استعمال شدہ پانی ڈرین میں ڈالنے سے قبل ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارنا لازم ہوگا۔ فیصل آباد میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کی جانب سے تقریب، مذہبی اسکالر میاں غلام محی الدین کا طریقہ محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کی یہ تقریب چیئرمین پرائیویٹ سکولز خالد حیات کموکا کی خصوصی شرکت۔
گوجرا بار روم میں بیر المسالک اور بیر المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحاد امت کانفرنس۔ صدر بات توقیر اشرف ایڈوکیٹ، رہنما JUI فے حافظ عبدالحی، رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر عطا اللہ حمید، تاج رہنما ناصر چودھری، مولانا احسان عالم چوہان، علامہ علی محمد شافعی سمیت سول سوسائٹی، وکلاء اور شہریوں کی کسی تعداد شرکت۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے فلاحی شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لنگر کیمپ، اکبر چوک میں لگنے والے لنگر کیمپ کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ فیسکو میں 5000 سے زائد صارفین کے میٹرز خراب ہونے کا انکشاف، خراب میٹر سے صارفین فکس بل دینے پر مجبور۔ فیسکو خراب میٹرز تبدیلی میں سستی کا شکار، ڈیفیکٹو میٹرز رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ نے دکانوں اور جائیدادوں کے کرایہ جات کا سرنو تعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارکیٹ ویلیو کے مطابق کرایہ جات طے کیے جائیں گے، انتظامیہ جلد نیلامی کے لیے اعلان کرے گی۔ جھنگ میں تریمو ڈویژن کی جانب سے ڈانگرا مائنر نہر کو پختہ کرنے کا کام شروع، پروجیکٹ کا ابتدائی تخمینہ 3 کروڑ 61 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری، ٹیل تک کے کاشتکاروں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ ایگزیکٹو انجینئر تریمو ہیڈ ڈویژن نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ محکمہ انہار کا فیکٹریوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، استعمال شدہ پانی ڈرین میں ڈالنے سے قبل ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارنا لازم ہوگا۔ فیصل آباد میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے تقریب، مذہبی اسکالر میاں غلام محی الدین کا طریقہ محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کی یہ تقریب، چیئرمین پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا کی خصوصی شرکت۔ گوجرا بار روم میں بیر المسالک اور بیر المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحاد امت کانفرنس۔ صدر بات توقیر اشرف ایڈوکیٹ، رہنما JUI فے حافظ عبدالحی، رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر عطا اللہ حمید، تاج رہنما ناصر چودھری، مولانا احسان عالم چوہان، علامہ علی محمد شافعی سمیت سول سوسائٹی، وکلاء اور شہریوں کی کسی تعداد شرکت۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے فلاحی شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لنگر کیمپ، اکبر چوک میں لگنے والے لنگر کیمپ کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ اور جھنگ میں کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر، سپورٹس بورڈ پنجاب کا نئے کلب کے رجسٹریشن کا اعلان، جھنگ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی درخواستیں وصول کی جانے لگیں، کھلاڑیوں نے حکومت پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔